جب آپ نا امید ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتائیں، سب سنا لیں۔ یقین کریں وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب کبھی ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے خواب پورے کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو ہم اس کی ایک عنایت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے آپ کا اچھا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہر چیز آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں۔ کچھ چیزوں میں سست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اتنا خود کو نہ تھکائیں، جس نے آج تک سنبھالا وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ میں اور آپ تو عام ہو سکتے ہیں مگر وہ رب تو بہت خاص ہے نا۔ تو وہ خاص رب آپ کی اور میری ہر خاص دعا قبول بھی کر لے گا۔ اس کے در سے لو لگانے والوں کو وہ آزماتا تو ہے مگر تنہا نہیں کرتا۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے اس بات سے اب فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ کوئی میرے خلاف جتنا بھی جال بچھا لے، مجھے علم ہے کہ میرا رب ہر اس شخص کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں جتنا بھی برا کہہ لے یا کسی کو بھڑکا لے، میرا رب مجھے عزت دے کر رہے گا۔ جب بادشاہ کائنات ساتھ ہو تو کیسا ڈر۔ میں جانتا ہوں وہ رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔ تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکلات کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر ہی دے گا۔ تم اسے بے وقوفی سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، مگر میرا ایمان ہے کہ وہ رب مجھے اذیتوں سے بچا لے گا۔ تو کبھی تو آ میرے روبرو، تجھے دیکھ کر میں مسکرا سکوں۔ میرا جینا مرنا تجھ ہی سے تو ہے، مجھے اور کوئی طلب نہ ہو۔ مجھے ایسی کوئی دولت کر عطا جس کا شکر میں کبھی ادا نہ کر سکوں۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز
یا ہر قسم کے حالات سے نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خاصیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شاہرگ سے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے موجودہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ ان حالات سے پھر بھی بہتر ہیں جن سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے، اور رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کچھ دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ کسی کی مستقل دعا بن جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔